بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ مؤمنون چوتھی مجلس آیت نمبر 75 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. اگر ہم ان پر رحم کریں یا کہ کھول دیں جس عذاب میں وہ ہیں، ضر یعنی تکلیف، جس تکلیف میں وہ ہیں یا جو تکلیف انہیں لاحق ہے. لجو یعنی ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اصرار کریں، یعنی اس عذاب کو کھولنے کے بعد بھی وہ ڈٹے رہیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے. گویا کہ بہکنے میں وہ اصرار کرتے ہوئے بھٹکتے رہیں گے. اور حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا تو فمستکانوا لربہم، تو اپنے رب کے لیے انہوں نے عاجزی نہیں کی اور نہ گڑ گڑائے. یہ استکانو دلی کیفیت ہے اور تضرع ظاہری، اس لیے کہ جب دلی کیفیت میں عاجزی ہوگی تو انسان گڑ گڑائے گا، روئے گا، آنسو بہیں گے. یہاں تک کہ جب نوبت یہ آئے کہ جب ہم کھول دیں ان پر سخت عذاب، یعنی سخت عذاب کو ڈال دیں ان پر، گرفت کریں دنیا میں ان کے مٹانے کی یا قیامت کے دن کی، تو پھر وہ مایوس ہو جائیں گے. مبلس ابلیس سے. ابلیس کسے کہتے ہیں کہ گناہ کر کے، سرکشی کر کے بالکل مایوس ہو گیا اور حد سے تجاوز کر گیا اور چیلنج کرنے لگا. تو درس شروع کرتے ہیں صحیحین کی حدیث سے، مسلم بخاری کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ یہ آیتیں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور یہی نہیں اور بھی کئی جگہ پر ایسی آیات ہیں. جس وقت مشرکین نے شدت اختیار کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو شدت اختیار کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہم اعنی بسبع کسبع یوسف. یعنی جب شدت اختیار کی تو اے اللہ میری مدد فرما ان پر وہ 7 سال والا قحط جو یوسف علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. چونکہ شدت میں انتہا ہو چکی تھی، سب جانتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، نوجوان عورتیں مسلمانوں پر جو عذاب ڈھایا جاتا تھا. تو یہ الفاظ ہیں. اس کے بعد گرفت ہوئی، یہ ہے یہ گرفت ہوئی. کیسی گرفت ہوئی؟ لوگ جو ہیں چمڑے مردار جانوروں کے اور جانور جو ذبح کرتے تھے اس کا خون بھی کھانے پر مجبور ہوئے. چنانچہ دوسری حدیث میں ہے ابو سفیان آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا چاہتے ہو؟ ہم تو مردار اور چمڑے اور خون بھی غذا کے طور پر استعمال کرنے لگے، دعا کریں ہمارے لیے. تو اس واقعے کو سامنے رکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان مشرکین کے تعلق سے اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور جس تکلیف میں یہ ہیں وہ دور کر دیں تو ان کی خصلت کیا ہے؟ ضد، ہٹ دھرمی،
پھر بھی اصرار کریں، اور یہی ہوا، سرکشی کرتے رہے۔ اب ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اور آیا، حالانکہ پھر ہم نے ان کی جب گرفت کی ہے تو یہ عاجزی بھی نہیں کی اور نہ گڑ گڑائے۔ عاجزی کسے کہیں گے؟ دیکھیے، ایک انسان ہمیشہ متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تہجد، روزہ پابند، تو جب حرم میں جاتا ہے تو آنسو اس کے نکل آتے ہیں، یا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہم لبیک، آنسو نکل آتے ہیں۔ تو یہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ اندرونی کیفیت کا۔ جیسے آپ کے دل میں خوف اللہ کا، خشیت ہوگی، ویسے اثر ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی روئے اور آنسو نہ آئے، اسے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمہ وقت لگا رہے۔ تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آئے کہ جو سخت دل ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان کے چہرے پر وہ آثار نہیں ہوتے تقوی کے، اللہ کے خوف کے۔ اور نیک لوگوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ رجوع کریں۔ تو یہ رجوع نہیں کیا، جب رجوع نہیں کیا تو دل کہاں سے نرم ہوں گے؟ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آخر میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جب یہ نہ انہوں نے عاجزی کی، نہ گڑ گڑائے، تو اب جب ہم ان کی گرفت کریں گے قیامت کے دن یا دنیا میں مٹانے کا عذاب، تو مایوس، اس کی وجہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا، تو یہ مایوس ہوں گے۔ تو اس کا ربط جو ہے گزشتہ آپ نے دیکھ چکے ہیں کہ انکار کر دیا تھا نبوت کا، آخرت کا، تو اس کا اختتام عمل میں آیا۔ اب جو درس ہو رہا ہے، تو شروع کی 3 آیتیں یہ بالکل بنیاد ہیں، اساس ہیں، بیسک ہیں، اور اسی کی شرح جو ہے ہوگی آیت نمبر 98 تک۔ تو کئی چیزیں ہیں سمجھنے کی، تو ساتھ میں رہیے گا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ 3 آیتیں، پھر اس کے بعد اسی کا پس منظر ہے بل سے۔ وہی ذات ہے جس نے انشأ، الف، نون، شین اور حمزہ 4 حرف کا یہ فعل ہے، انشأ، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، السمع، سننے کی صلاحیت، والابصار، دیکھنے کی صلاحیت، والافئدۃ، سوچنے کی صلاحیت۔ مطلب دل سے انسان سوچتا ہے، کان سے سنتا ہے، تو سننے کی صلاحیت، آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ ہریالی، یہ پہاڑ، زمین، آسمان، تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ والافئدۃ، قلوب، یہ جو ہمارے حواس سے 5 ہے نا، یہ دماغ سپلائی کرتا ہے دل پر اور وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، قلیل، قلت کیا، شکر یا انسان؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم شکر کرتے ہو، تو ایسا نہیں ہے، لوگوں کی کوانٹٹی کم، یعنی بہت ہی کم لوگ ایسے ہو تم کہ اللہ کے شکر گزار ہو، تو گویا کہ ناقدری کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ تو ہم پہلے اس کی تفسیر سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر جو علمی نکات ہیں اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تفسیر یہ ہے کہ اس نے تمہیں کان دے کر صلاحیت دی سننے کی، تو کیا سننا؟ وحی الہی، کلام الہی، اقوال رسول، یعنی حدیث رسول جسے ہم کہتے ہیں، یہ سن لیں اور اسے سن کر سبق حاصل کریں۔ اس لیے ہم نے کیا دیے؟ کان کی صلاحیت دی، اس لیے کہ انسان کان سے سنتا ہے تو مستفید ہوتا ہے، ادیب بنتا ہے، ماہر بنتا ہے، سب کچھ سننا ہے۔ اور دوسرے نمبر آنکھیں دیں تاکہ آپ یہ دیکھیں، اور وہ آنکھیں آپ کو حقیقت کی طرف رہنمائی کریں کہ یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ زمین، لوگ سب آ گئے اس میں۔ پھر دل اس لیے دیا
کہ دل آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے، یہ فیصلہ کرنے پر بھی مجبور کرے کہ جب یہ کاریگری ہے، یہ صلاحیت ہے، تو میرا وجود کیا، میں کون، سوچنا ہے نا۔ اور تم حقیقت تک پہنچ جاؤ کہ میں بھی ایسی ذات ہوں کہ مجھے کس نے بنایا، پیدا کیا، سننے کی صلاحیت بھی اس نے دی، یہ ساری کاریگری کا کوئی کاریگر ہے۔ یہ تین چیزیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہاں پر آپ تفسیریں کھولیں تو تفسیر میں آپ کو یہ ملے گا، یہ کیا انسان ہے کہ حیوانیت کی طرح کام کر رہا ہے، یہ حیوانیت سے تشبیہ کیوں دی؟ تو سنیے ذرا، جانور کے پاس بھی یہ صلاحیتیں ہیں، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی فیصلہ کرتا ہے۔ اگر بکری کو اس کا مالک بلائے تو جاتی ہے، دوسرا بلائے تو نہیں جاتی، ہے نا؟ تو اس کے پاس بھی دل ہے، پانی دیکھ کر جاتا ہے، پیتا ہے، گھڑا دیکھ کر ہٹتا ہے۔ تو انسانوں سے یہ جو کہا جا رہا ہے، مفسرین نے اپنی طرف سے وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حیوانوں میں اور اے منکرین دین تم میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو منکر اسلام ہے، جو دین سے خارج ہے، اس کے مقاصد اور حیوان کے مقاصد میں کچھ فرق نہیں۔ حیوان صرف اتنا فائدہ اٹھاتا ہے، کھانا پینا اور اپنے آپ کو بچانا، بس۔ تو انسان بھی کھاؤ پیو کماؤ، اپنے دنیا میں ترقی کرو، اس لیے اسے حیوان سے تشبیہ دی۔ تو کیوں حیوان سے تشبیہ دی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ انسان کے پاس صلاحیت وہ نہیں جو جانوروں کے پاس ہے، بلکہ اس کی صلاحیت وسیع ہے۔ جو جانور سنتا ہے، انسان اس سے بڑھ کر سنتا ہے۔ دیکھیے تلاوت کلام پاک سنتا ہے، اور جو جانور دیکھتا ہے ہریالی کو صرف اس لیے کہ کون سی پتی کھانا ہے کون سی نہیں کھانا ہے، مگر انسان جب دیکھتا ہے تو وہ چیز اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور انسان جب سوچتا ہے تو دور اندیشی اس میں ہے، جانور میں دور اندیشی نہیں۔ جانوروں کو پھنسایا جاتا ہے جال ڈال کر، کیونکہ اس میں یہی صلاحیت ہے کہ یہاں جانا ہے، کھانا ہے، نہیں کھانا ہے، دور اندیشی اس کے اندر نہیں۔ اس وجہ سے تفسیر والوں نے لکھا ہے۔ لیکن میں آپ کو لے جاؤں اب اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، جو ہم سے خارج ہیں۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور انشاءاللہ مسلمان رہیں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ کو یہ بتاؤں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مفسرین کوئی بھی ترجمہ کریں گے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، محنت ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں لے چلوں، آیت نمبر 179، کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان مجرمین کے پاس، کافروں کے پاس، مشرکین کے پاس دل تو ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں، دیکھتے ہی نہیں، وہ رہنمائی نہیں ہو پاتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ سنتے ہی نہیں۔ سنا، وحی الہی کو سنا جو سبق آموز تھی، زمین آسمان کو دیکھا جو رہنمائی کرنے کے لیے کافی تھی، اپنے وجود کو دیکھا، کان کو اور آنکھوں کو، یہ بھی کافی تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہی آیت 179، اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے کی طرح ہیں۔ ہوا چوپائے حیوان، تو مفسرین نے ترجمہ کیا تو کیا غلط کیا، للکارا مفسرین نے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہ تو کالانعام، تو انہیں جانور کیوں کہا گیا؟ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ تو دو چیزیں ہیں، مفسرین نے کہا کہ حیوانوں کی طرح، مگر کلام الہی کیا کہتا ہے؟ حیوان، جانور، چوپائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اسے سمجھنا ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایمان کی نعمت اور دولت کیا عظیم ہے۔
بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسانی شرف اور عظمت اور وہ صلاحیت ہونے کے باوجود حیوانیت کی صلاحیت پر موقوف اور اتنے ہی پر بس، اس لیے کل حیوان نہیں کہا، کل حیوان. اور اس سے بھی زیادہ گمراہ کیوں؟ حیوان جو ہے، جو اسے صلاحیت دی گئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور انسان کو جو صلاحیت دی گئی کان وحی الہی کو سنے، سبق آموز اور رہنمائی کے قابل، وہ اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ انسان ہو کر، صلاحیت والا ہو کر اپنی اس صلاحیت کو بند کرتا ہے. اس لیے بل ہم اضل، حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہوا. بدتر کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اس میں صلاحیت رکھی ہے. دیکھیے یہ کلام پاک، اس کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے کچھ توجہ دلاؤں کہ یہ کلام پاک سمجھنا کچھ دشوار نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی ودیت، ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ہم قرآن شریف کو سمجھ سکیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ کوشش کی، جد و جہد کی. یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا یعنی منفی پوائنٹ کہ بس ہم ہی اکیلے سمجھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. بہرحال اب سنیے، قلیلا ما تشکرون، کہ اتنی صلاحیت دے دی تم کو، اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر ناقدری کیا ہو سکتی ہے کہ صلاحیتیں تو اللہ نے عطا کی، اور اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول بھیجا، کلام پاک بھیجا، اور پھر بھی تم نے کانوں کو، آنکھوں کو بند کر لیا اور دلوں پر ٹالے لگا دیے. اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری ہو سکتی ہے؟ تو یہ اس کی تفسیر ہوئی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں علمی نکات اور دقائق. تفسیر کبھی ختم نہیں ہوگی، تفسیر ہوئی، ختم نہیں ہو سکتی تفسیر. وہ تو گھنٹوں چاہے تو سمندر ہے، لیکن ہم اپنے وقت کے حساب سے دیکھیے. آج انشاء اللہ کا عین الیقین ہوگا، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمائے تھے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. دیکھیے سنتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے مت لکھو، تو آج آپ دیکھیں گے اور آپ کو اس پر اچھا دسترس حاصل ہوگا. دیکھیے کیا ہے، انشاء، الف، اس کو الف تو نہیں کہنا چاہے، حمزہ، نون، شین اور حمزہ، چار. اس کے معنی کیا؟ پیدا کیا. ایک ساتھ ہے. اس کو مصدر بنا دے، یہ زیر زبر ہٹا دے، انشاء، تو الف نون شین الف وہی ہے. تو کیا مطلب انشاء کا؟ تخلیق کرنا، اسی سے پیدا کرنا. تو کون کرتا ہے پیدا؟ اللہ تعالیٰ. کس کے پیدا کیے ہم؟ سارے مخلوق اللہ کے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، وہ ایک ورڈ نہیں ہے، تین ہے. کتنے ہیں؟ تو یہ جو ان ہے نا، ان لکھیں اور اسپیس دے دیں. اگر آپ ایک ساتھ لکھیں گے تو انشاء ہو جائے گا یا انشاء ہو جائے گا. تو ان لکھنے کے بعد اسپیس دے دیں تو کیا ہوگا؟ ان ایک مستقل لفظ. اگر پھر شاء لکھیں، پھر اسپیس دے دیں. چاہے اللہ، یا اللہ نے چاہا، فعل اور اللہ. اچھا لکھیں گے کیسے؟ ان اسپیس شاء اسپیس اور اللہ. پڑھیں گے کیسے؟ ان اسپیس اور شاء اللہ. تو شاء کا حمزہ اور اللہ کا الف، یہ اللہ کا الف ساکت ہوگا. جیسے کہ بسم اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. تو اس کا خیال رکھیں. تو انگریزی میں بھی ایسی لکھیں، ان اسپیس دے دیں، شاء اسپیس دے دیں، اور اللہ لکھیں تو انگریزی کا اللہ کا پہلا حرف کیسا لکھیں؟ کیپٹل میں. تو یہ اس کی تحقیق. اب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، ہو جاتا ہے ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں، غلطی ہو جائے تو وہ تو اللہ کی معاف ہے، لیکن اس کی کوشش کریں. اب ہم چلتے ہیں سمع والابصار والافئدہ. آپ جانتے ہیں حواس خمسہ، ساتھ میں رہیے، پھر تو سب اس کی شرح ہے، ابھی ساتھ میں رہیے. سمع، یہاں حواس خمسہ 5 ہیں، پھر یہاں 2 ہی شمار کیے گئے، دیکھ رہے ہیں نا.
کون سے نہیں ہیں؟ 3 نہیں ہیں، سونگنا، چکھنا، چھونا۔ کیا حکمت اس کی؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہاں جو جھنجھوڑا گیا ہے وہ ان صلاحیتوں سے جو صلاحیتیں آپ کو دین کے سمجھنے پر مائل کرتی ہیں۔ رہا سونگنا آپ کی ذات کے لیے ہے کہ خوش بو ہے یا بد بو ہے، چکھتے ہیں نمکین ہے یا شیرین ہے، چھوتے ہیں دیکھنے کے لیے سخت ہے یا نرم ہے۔ اس وجہ سے یہاں جو جھنجھوڑا گیا، اب آپ بھی دیکھیں کلام پاک میں جب جھنجھوڑا جاتا ہے تو یہ 2 صفتیں، اور اس کے ساتھ دل تو آپ جانتے ہیں تو ماسٹر ہے نا، فیصلہ تو یہیں سے ہوگا۔ دیکھیے شراب ہے، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، اب فیصلہ تو دل کرتا ہے نا، پینا ہے کہ نہیں پینا ہے۔ تو یہ اس میں حکمت ہے۔ مگر آپ کو اور کچھ بتاؤں، دل چاہتا ہے کہ بتاتے جاؤں، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سما کو کیوں مقدم کیا؟ یہ تو علم کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی سننا جو ہے نا، اس کو پہلے اور پھر ابصار۔ پورے قرآن شریف میں دیکھیں آپ، سما پہلے اور ابصار بعد میں، سوائے حامیم سجدہ کے۔ یہ بھی بتا دوں، حامیم سجدہ میں ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم تو دیکھ لیے اور سن بھی لیے، فرجعنا نعمل صالحا۔ تو یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سما کو مقدم کیوں؟ چلیے میں ایک ظاہری مطلب بتاؤں اس کا، سما کا بہت آسان ہے۔ سما ابصار سے زیادہ قوی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ بیٹھے ایک شخص نے آواز دی تو سامنے سے آواز دے تو بھی سنیں گے، پیچھے سے آواز دے تو بھی سنیں گے، دائیں سے تو بھی، بائیں سے تو بھی، اوپر سے تو بھی، نیچے سے تو بھی سنیں گے نا۔ ہاں، اندھیرا ہے تو بھی، اجالا ہے تو بھی، نیند میں ہے تو بھی سنتے ہیں۔ اب وہ تو اس کے لیے مجھے دلیل دینا پڑے گی انشاءاللہ، صبر کیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن دیکھتے ہیں کب؟ سامنے ہے تو دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے نہیں، اندھیرے میں دیکھیں گے نہیں۔ تو بتائیے کون سی پہلی؟ کیا حکمت اس میں؟ آپ کتنی محنت کریں۔ لیکن اب سوال آتا ہے کہ سوئے ہوئے کیسے سنتے ہیں؟ بھائی سنتے ہیں کہ نہیں سوئے ہوئے؟ سنتے ہیں۔ ایک آدمی نے آواز دیا سونے والے کو اٹھو، تو کب اٹھتا ہے؟ سنتا ہے، اس کے بعد میں اٹھتا ہے نا؟ تو نیند میں سنتے کہ نہیں سنتے؟ لیکن دیکھتے نہیں جب تک آنکھ نہ کھولے۔ چلو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ کہف آیت نمبر ہے 11، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ سو گئے تھے نا؟ ہاں سوئے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، سوئے تھے۔ تو نیند میں انسان سنتا ہے، شور و گل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھپکا دیا تھا کہ کان کے پاس جو صلاحیت ہے نیند میں بھی سننے کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو کیا معلوم ہوا کہ نیند میں بھی ہم سنتے ہیں۔ مگر اصحاب کہف وہ جو لوگ تھے وہ چیز سلب کر لی گئی تھی۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ جب راز کھل گیا تو ابھی تک سوئے ہیں یا موت آ چکی؟ سوال چونکہ کیے ہیں وہ تو ان پر موت طاری ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، یہ اتنی چیزیں جو ہیں اب اس کی شرح کو سننے کی طرف توجہ دیں کہ یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی، دلوں کی بصیرت کی، اور کیسی کیسے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو اب انہی چیزوں کے پس منظر میں ذرا دیکھیے، سبق لیجئے، رہنمائی ان سے حاصل کیجئے۔ تو سنیے، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جی، وَهُوَ الَّذِي کیا فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم لوٹنے والے ہو۔ کیا مطلب زمین میں پھیلایا؟ پھیلانے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔
کہاں کہاں پھیلے، مختلف جگہوں میں کس نے پھیلایا، وہاں کی آب و ہوا کیسے راس آئی، پوری دنیا میں جو لوگ پھیلے میں اس پر غور کریں. ایک ہی آدم کی اولاد ہے، اس سے سبق حاصل کریں اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. ابھی اس کو ذہن میں رکھیں. اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اور رات و دن کی گردش میں افلا تعقلون. دیکھیے دل کی بات آئی، کیا سوچتے نہیں تم؟ سوچنے کا مادہ نہیں. تو کیا بیان کیا جا رہا ہے ان آیت میں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان جو ہر طرف پھیلے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے یہ ہم پھیلے ہیں. اور جب وہ پھیلانے والا ہے اور اتنی اس میں طاقت قوت ہے کہ ہم پھیلے ہیں، تو اس میں یہ بھی طاقت ہے کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف ہم جمع ہوں گے. زندہ کرنا اور مارنا سب جانتے ہیں کہ انسان مرے گا، تو کون زندہ کرتا ہے کون مارتا ہے حقیقت میں. ورنہ اس طریقے سے نہیں جو ابراہیم السلام کے زمانے جو بادشاہ نے کیا تھا کہ ایک کو قتل کیا، وہ نہیں، وہ تو عارضی ہے. اصل میں مارنے والا جننے والا وہ ہے. اور یہ رات و دن کی گردش، اس پر بھی سبوں کا یقین ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں. رات اور دن کو یہ جو تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو افلا تعقلون پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے. اب ان کا رد عمل سنیے. بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَلَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ان کا پس منظر بلکہ یوں بولے مثل ما قال الاولون، جو پہلے ان کے باپ دادا بولے. تو کیا بولے باپ دادا؟ سنیے کہ جب ہم مریں گے مٹی ہو جائیں گے یا بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ جواب دیا. پھر کیا جواب دیا؟ لقد وعدنا نحن، ہمیں بھی ڈرایا گیا، ابھی ڈرایا جا رہا ہے. وآباؤنا ھذا، اور اسی کا ڈرا ہمارے باپ داداؤں کو من قبل. تو کیا کہا؟ ان ھذا الا اساطیر، اسطورہ جو لائن لگاتے ہیں نا سطر، اس کی جمع. یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے، یعنی افسانہ ہے پارینہ ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. کیوں ایسا جواب دیا؟ اب اگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یوں کہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک ہم الغافلون، تو اس کا پس منظر کو، اس کے جوڑ کو ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے جواب دیا ہے اور یہی جواب دیتے رہے ہیں اور آج بھی یہی دے رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اور پھر بس نہ جنت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں نہ جہنم کو. تو ابھی سنیے اللہ تبارک تعالیٰ پھر دوبارہ پوچھ رہے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی جو آج کل اس کا انکار کیے ہوئے ہیں. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. قل یعنی کہیے نہیں، پوچھئے. کبھی ہوتا ہے کہ پڑھیے قل اعوذ برب الفلق. کبھی ہوتا ہے کہ کہیے، کبھی پوچھئے. تو ترجمے کا خیال رکھنا. تو پوچھئے ان سے جب یہ انکار کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لمن الارض، زمین کس کی ملکیت؟ ومن فیہا، اور جو لوگ بھی اس پر ہیں جو ابھی ہم نے پھیلائے ہیں، یہ کس کی ملکیت ہے؟ اگر تم جانتے ہو. اس سوال کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، اس لیے جواب ملا سیقولون للہ، ضرور کہیں گے کہ اللہ، اور یہی کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں. پھر ان سے پوچھئے افلا تذکرون. دیکھیے اوپر کا کیا جھنجھوڑا گیا؟ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں. تذکرون، جب تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو تو نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے ان سبق آموز آیات سے اور رہنمائی کرنے والی کائنات سے؟ یہ کہا جا رہا ہے. مگر اور سنیے، توجہ دی جا رہی ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سيقولون للہ قل افلا تتقون.
چلیے یہ بھی پوچھیں ان سے کہ ساتوں آسمان عرش عظیم کا رب کون ہے؟ جواب دیں گے کہ اللہ. تو پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ اب کس سے نہیں ڈرتے؟ اس کے پہلے ہی بتا چکا ہوں. اللہ سے ڈرنا یہ مراد نہیں ہے فاتقوا النار، انگار سے ڈرو. اللہ سے کیسے ڈریں؟ وہ تو رحمان و رحیم ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ساتوں آسمان کی ملکیت اللہ، یہ تمہیں پھیلایا اس نے، اور عرش جو تمہارے یہاں متعارف ہے، کان عرش علی الماء، جو پہلے پانی پر عرش تھا، اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو تم نافرمانی کر کے اس کے عذاب کا مستحق ہونے سے ڈرو. یہ معنی افلا تتقون. اب یہاں پر تھوڑا سا توجہ کا طلبگار ہوں کہ عرش، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ عرش کا مالک ہے. اسی طریقے سے کلام پاک میں ذکر ہے کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی بڑی وسیع ہے. اور بھی ہے قیامت میں وہ اس کی پنڈلی جو ہے کھلے گی. تو کئی چیزیں، ید اللہ ہے، کئی سی چیزیں ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفسرین بھی اس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. اور ایک چیز کو جو نقطہ ہے کلام پاک کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کائنات ہے، انسان کو یہ صلاحیتیں دے دیں اور انہیں اختیار دے دیا کہ محنت کرے. اور یہ بھی فرمایا سنوریہم فی الآیات فی الآفاق، یہ جو اوپر کی جو آیات ہیں اس میں ہم انہیں اپنے نشانیاں بتاتے رہیں گے. لیکن کچھ امور ایسے ہیں، تو مطلب ہے کہ دنیا محنت کر رہی ہے. دیکھیے کر رہی ہے نا، سائنس محنت کر رہی ہے، کچھ چیزیں ہمیں تعاون کرتی ہیں قرآن کو سمجھنے میں. تو اس پر محنت کرتے رہیں. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مسلمان ہی اس میں آگے آگے تھے. آپ کو بڑے بڑے جو سائنسدان ملیں گے نا وہ سب مسلم ہی تھے. اب ان لوگوں نے غیروں کے حوالے کر دیا، یہ اور بات ہے. باقی سائنس وغیرہ یہ کوئی منع نہیں ہے، اجازت ہے. لیکن کہاں؟ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات، عرش، کرسی، ملائے اعلیٰ، انسان کے بس کی بات نہیں. عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، اس عرش پر ثم استوى الی العرش، وہ متوجہ ہوا عرش کی طرف. تو یہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، عرش پر متمکن ہوا، بس یہ معلوم. اس کی کیفیت، وہ کیسے متمکن ہوا، وہ عرش کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے. یہ کس کی بات ہے؟ ملائے اعلیٰ کی. لہذا اتنا ہی کافی ہے. اب مفسرین نے کوشش کی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ عرش کرسی علیحدہ ہیں، کسی نے کہا عرش کرسی ایک ہی ہیں، لیکن واللہ عالم. تو اتنا کافی ہے. اب اس سے اور ایک بڑی چیز آ رہی ہے، سنیے گا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون. پوچھئے ان سے. ملکوت اب آ رہا ہے، ملکوت، عرش کرسی، اب ملکوت ہے نا، ملکوت. جی سن لیے. تو اب سنیے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. ملکوت کا لفظ ہے، ملکوت کہ ملکوت کا ترجمہ کریں گے اقتدار. پھر ہمیں ملکوت سمجھنا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا. ایک چیز یہ وہو یجیر ولا یجار علیہ. یجیر کسے کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز تو ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے لیے تعوذ کا لفظ ہے اعوذ باللہ، اور یہ یجیر اس سے مختلف ہے. حالانکہ اس کا ترجمہ بھی پناہ ہی کریں گے، مگر سمجھنا ہے یجیر کسے کہیں گے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے
تو مکہ واپسی کے لیے ایک صاحب نے انہیں پناہ دی تھی، ہے نا. تو یہ پہلے سے دستور چلا آ رہا تھا کہ کوئی شخص کسی بستی میں داخل ہوا اور ایک شخص نے کہا کہ میں اسے پناہ دیتا ہوں، تو اس کی پناہ کو اتنی عظمت اور اتنی وقت دی جاتی تھی کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. یہ ہے وہ پناہ. تو ترجمہ ایک ہی ہوگا، اعوذ کا بھی پناہ اور اجیر یجار کا بھی پناہ، لیکن دونوں میں فرق ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے. دیکھیے آج مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے. دشمنوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ دینے والا اللہ ہی، کہ طائف سے جب لوٹے ہیں تو دشمن میں سے ہی ایک اٹھا اور اس نے اعلان کر دیا. تو یہ ہے اللہ. لیکن سوچنے کی بات ہے وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سن لیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. تو چونکہ ہوا کیا ہے کہ آج کل یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، پناہ دیتی ہیں. کسی ملک کا کوئی مجرم ہے تو اپنے یہاں بلا لیتی ہیں، ہو گئی پناہ حاصل ہو گئی. دیکھ رہے ہیں آج کل خبریں سنتے رہیں. یہ پناہ. مگر سن لیجئے جب آپ کی پناہ، جسے آپ پناہ دیتے ہیں، اتنی قوت ہے، تو وہ پناہ دینے والا جس کے پاس اقتدار ہے، ملکوت، اس کے مقابلے میں کسی کو تم پناہ نہیں دے سکتے. اشارہ کس طرف ہے؟ جب گرفت ہوگی تو تم اسے پناہ نہیں دے سکتے. اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. اب ملکوت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے ملک یعنی ملکیت، اور ایک ہے ملک یعنی سلطنت. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مالک یوم الدین میں 2 قراتیں ہیں، ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. تو اس میں بتلایا تھا ہم نے آپ کو. اسی طریقے سے یہ ہے کہ ملک یعنی جیسے کہ ہمارے پاس کچھ ملکیت ہے، کسی کے ہاتھ پہ گھڑی ہے، کسی کے ہاتھ پر کپڑے ہیں، کسی کی گاڑی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ملک ہے نا، اپنی اپنی ملکیت ہے. لیکن ہم بڑے نہیں، کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں اس ملک کا، اس کنٹری کا جو ملک جس کے اقتدار میں، وہ ہم سے بڑا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارا مالک ہے، اس لیے کہ ہم اسی کی اجازت پر یہاں رہتے ہیں. تو ملک اور اس سے بڑھ کر کیا؟ ملک. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ملک یوم الدین یعنی بادشاہ، اور مالک یوم الدین اس بادشاہ کا بھی مالک، اس لیے مشہور قرات پڑھی جاتی ہے مالک یوم الدین. تو ملکوت کیا ہے؟ ملکوت ہمارا ملک اور ہمارے بادشاہ ملک اس سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہتے ہیں ملکوت السماوات والارض. یہ کون ہے؟ آسمان و زمین کا اقتدار. اب یہ ملکوت کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو اپنے اس اقتدار کا علم بتلایا گیا، جہنم دکھائی گئی، 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. یہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا. تو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ عالم بالا کا علم اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتے ہیں. جیسے کہ بیت المقدس میں انبیاء کا جمع ہونا، اب وہ تو برزخ میں ہے. اسی طریقے اس میں آسمانوں پر نبیوں سے ملنا. بہرحال یہ ہے ملکوت، اور ہم کہتے ہیں عالم بالا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اقتدار کس کا ہے؟ تو بولیں گے کہ اللہ. تو پھر وہی پناہ دے رہا ہے. تو کاش کہ تم سمجھتے ہیں. یہ کہیں گے کہ للہ، سیقولون للہ. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ قل فأنا تسحرون، ہے نا. سیقولون للہ، جواب دیں گے اقتدار کس کا؟ اللہ کا. فأنا تسحرون، پھر تم پر کہاں سے جادو کی جا رہی ہے؟ اللہ جادو، پھر جادو زدہ ہو. یعنی رسول آئے، وحی کی تلاوت ہوئی، جو سبق آموز تھی، یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تو جادو زدہ. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے جادو زدہ؟ دیکھیے جادو جو ہے سورہ اعراف میں ہے کہ جب انہوں نے جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنائے، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو مقید کر دیا، جادو کر دیا. وجاءوا بسحر عظیم، ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ میں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ اس کی بنا پر ان کا خیال ہوا کہ یہ رسیاں سانپ بن چکی ہیں.
تو جادو اس کی حقیقت یہ ہے کہ خیال ہے. تو انہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم پر کہاں سے جادو کیا گیا؟ یہ تمہارا خیال کہاں سے پیدا ہوا کہ زندہ نہیں ہونا ہے، ہم ہڈیاں اور بوسیدہ ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے تو کہاں سے زندہ ہوں گے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. بہرحال یہاں پر جادو کا بیان نہیں ہے، مختصر یہ کہ جادو کی ایک کیا حقیقت ہے کلام پاک میں موجود ہے. کچھ ہمارے حضرات جنوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جادو کا بھی انکار کر دیتے ہیں. نہیں، جادو ہے، لیکن جادو کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک خیال ہے، فسفسا ہے، اس کا توڑ کلام پاک کی آیات سے ہے، مگر اس کا یہ موقع نہیں ہے. پھر کبھی وقت رہا تو اب سنیے، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم حق بات کو لے کر آئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حق بات کو. یہ وحی الہی، یہ کلام پاک، یہ رسول حق، اور وہ جھوٹے ہیں. اب کیا جھوٹے ہیں؟ بس اس کو سن لیں بھائی، ختم کر دیں گاڑی کی وجہ سے. بس جائیے ابھی، تھوڑا صبر کرتے. آدھا گھنٹہ درس کو خراب کر دیا، اللہ کے کلام کو. کیا پریشانی کیا تھی آپ کو؟ کہاں جانا ہے؟ آپریشن ہے کسی کا کرنا ہے؟ تھوڑا صبر کرتے، دین کا ہی درس ہے نا. وہ جانتے ہیں کہ 10:15 تک 11:15 تک ہمارا درس ہے، خیال رکھیں آئندہ. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ وہ جھوٹے ہیں. تو کس میں جھوٹے ہیں؟ سنیے، پہلی بات انہوں نے کہی کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اس میں جھوٹے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تو کیا دوبارہ انہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ اس میں جھوٹے. پھر کس میں جھوٹے ہیں؟ جب وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تو الوہیت کا انکار کیا، تو جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے. پھر جس نے زمین پر لوگوں کو پھیلایا تو کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ قیامت کا انکار کیا، اس میں جھوٹے. تو اس کو ذہن میں رکھیے، بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. اب یہاں سے آیت جو شروع ہو رہی ہے اس کے پس منظر کو بھی یاد میں رکھیے، ذہن میں رکھیے. مخاطبین کون ہیں؟ مشرکین مکہ. اب جو آیت پڑھ رہا ہوں لوگ فوراً اس کا رخ تبدیل کرتے ہیں مسیحین کی طرف، جبکہ مسیحین کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، وہ موضوع اور ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کے پاس کوئی الہ نہیں، تو فوراً توجہ ہوتی ہے کسے؟ عیسیٰ ابن مریم. جبکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مشرکین کو جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ رکھا. ولد کا معنی صرف بیٹا نہیں، ولد کے معنی بیٹا اور بیٹی. اس کو وہ جو حدیث ہے کہ ان کا تعامل الا من ولدن، یا کوئی کہ نیک اولاد جو دعا کرے تو اس میں بیٹا بھی اور بیٹی بھی. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں. اگر الہ ہوتا اس کے ساتھ میں کوئی شریک، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر اللہ یعنی فرضی طور پر جو اس نے مخلوق بنایا اس کو لے کر علیحدہ ہو جاتا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ مشرکین سے خطاب ہے. اور ایک دوسرے پر چڑھاتے نا، جیسے کہ آج کل سلطنتیں چڑھاتی ہیں، بھئی یہ ہماری جگہ ہے وہ تمہاری جگہ ہے. آسان ہے بہت سمجھنا. سبحان اللہ عما یصفون، یہ جو بیان کر رہے ہیں نا، جو مشرکین بتا رہے تھے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. البتہ اس میں وہ بھی شامل ہے، اب شامل ہے وہ، انہوں نے بھی لڑکا بنایا تو ہمارے یہاں بھی بناتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں کہ سنتے ہیں فلانا، تو وہ ہمارے بھائی بھی اس میں شامل ہیں، یہ اور بات ہے. لیکن مخاطبین اول کون؟ اب ایسی صورت میں کیا کہا جا رہا ہے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیہ کلمات سکھلا رہے ہیں، جو یہ اس آج کے درس کا اختتام ہے. مگر وہ دعائیہ کلمات کیا ہیں اور کیوں ہیں اس کو سنتے ہیں ہم.
قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے رب، تو جب دکھائے جس کا تو ان سے وعدہ یعنی عذاب جب میرے سامنے آئے میں دیکھوں، فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو اس ظالم قوموں کے ساتھ مجھے نہیں رکھنا۔ کیا مطلب کہ عذاب آیا تو کیا رسول بھی اس عذاب میں شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو پھر دعا کیوں؟ کہو دیکھو قل، اس لیے کہ دعا ایک ہمیں سنت ملتی ہے، ایک طریقہ ملتا ہے کہ ہر وقت انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً مومنین کی اللہ حفاظت کرے گا، یقیناً تہجد گزار کی اللہ جان کنی کے وقت حفاظت کرے گا، مگر ہمیشہ ہمیں دعا کرتی رہنی چاہیے۔ رسول ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں، جب عذاب آئے گا تو رسول کی گرفت نہیں ہوگی، مگر ہمیں کیا ملا کہ ہم دعا کرتے رہیں۔ جو مالدار ہیں دعا کرتے رہیں، جن کی اولاد ہے دعا کرتے رہیں کہ اس میں ثبات ہو، یہ اچھے بنے، مبلغ بنے، صحت یاب بنے، تو ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم تو آپ کو یہ عذاب دکھائیں اس پر قادر ہیں، مطلب چاہے تو آپ کے سامنے عذاب دیں گے، چاہے تو آپ کی وفات کے بعد، مگر آپ کا کام کیا ہے؟ دعا تو مانگ لیے، مگر سنیے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ آپ عذاب کے اب انتظار میں رہ کر بھی، یعنی انہوں نے اتنا جرم کیا پھر بھی مایوس نہ رہیں، تبلیغ و تلقین کرتے رہیں۔ کس طریقے سے کرتے رہیں؟ یہ جھوٹے ہیں، سرٹیفکیٹ مل چکا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن ہم توقف نہ کریں کہ وہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ سمجھ نہیں سکتے، صلاحیت نہیں ہے، نہیں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بہترین طریقے سے آپ دور کریں احسان کے ذریعے۔ اور اس سلسلے میں پہلے بھی آیتیں ہو چکے ہیں کہ جو دشمن تھا بینک بین عداوۃ کانہ ولی حمیم، تو یہ بھی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دوست و احباب کو بھی ہم دعوت دیں، تبلیغ کریں تو حسن اسلوب سے کریں۔ نحنو، اس لیے کہ ہم خوب جانتے ہیں، یہ کلمہ دیکھیے، وہ جو کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، یہ چیز ہمارے مبلغین کے اندر آ جائے۔ ہم جب دعوت دیتے ہیں تو چیختے چلاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی جو گمراہ ہیں اللہ خوب جانتے ہیں، وہ جو غلطیاں کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو بتلانا نہیں ہے، ہمیں اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ تو ادفع باللتی ہی احسن۔ اب ایک دعا مانگنے کا حکم ہو رہا ہے، سنیے گا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اور یہ بھی کلمات کہہ دیجئے اے نبی، میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں ہمزات الشیاطین، شیاطین کے وسوسوں سے، اور میں پناہ دیتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ اللہ نبی کہہ رہا ہے، کون؟ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، پھر کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، یا جسے جو بھی یاد ہو اس کا نام ہے دعا افتتاح۔ تو پھر کیا فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وسوسہ، تھوک اور پھونک، تو ہمیں بھی یہ دعا اختیار کرنی چاہیے۔ ہم تو اکثر لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ یاد ہے بچوں کو، اتنا بھی کافی ہے آسانی سے، اب یہ دعا تو پھر یاد کرنا پڑے گی۔ تو بہرحال یہاں بھی سن لیجئے کہ ایک نبی دعوت دے رہا ہے، شیطان اس کے پاس بھی آ سکتے ہیں، دیکھیے، اور نہ آتے ہوں پھر بھی دعا مانگیے۔ تو ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یوں نہ سمجھے کہ مسجد میں شیاطین نہیں آتے، اگر نہ بھی آتے ہوں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم مانگتے رہیں۔ تو بہرحال آج کا درس ہے، یہ پیغام ہم نے آپ کو دیا، اصل چیز سمع، بصر، قلوب اور کئی چیزیں ایسی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ آئندہ کا جو درس ہوگا، مخاطبین تو یہی ہیں، کیا ہے کہ آپ اب تلقین کریں، تبلیغ کریں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب ان کو موت آئے گی نا تو پھر کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، وہی ربنا ابصرنا۔ تو کہہ دیجئے
کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بکواس ہے، بکواس ہے. ومن ورائہم برزخ، ان کے پیچھے، ابھی پیچھے کہیے یا آگے کہیے، مطلب ہم ابھی عالم دنیا میں ہیں، ابھی آگے جب موت آئے گی تو برزخ ہے، یا پیچھے کہیے پھر آخرت ہے. تو یہ آئندہ کا جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ اس کو عنوان ہوگا عالم برزخ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم قبر میں دفناتے ہیں تو برزخ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اور عالم کتنے؟ عالم ارواح، ایک عالم میں ہم تھے، سارے لوگ آدم کی پشتوں میں تھے، تو عالم، اور ابھی بھی ہیں جنہیں پیدا ہونا ہے، وہ کہاں ہے؟ عالم ارواح، یعنی ارواح کا ایک عالم ہے. پھر عالم دنیا میں ہے، ابھی ہم نے 2 عالم دیکھے ہیں. پھر جب جان کنی موت واقع ہوگی تو کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ. پھر جب بعث کا، قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو کہاں پہنچیں گے؟ عالم آخرت میں. تو آئندہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عالم برزخ کیا ہے. اس لیے کہ روز سوال کرتے ہیں کہ وہ تو سمندر میں کشتی ڈوب گئی، مچھلی نکل گئی، وہ کہاں؟ برزخ قبر میں نہیں گیا. تو انشاءاللہ وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مضمون کی ابتدا ہی شروع سے ہو. تو اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو دعا یا کلمات پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو انشاءاللہ سورہ مکمل ہو جائے گا، تو جلدی آنے کی کوشش کریں، چونکہ یہاں دوسرا درس ہے جسے 10 بجے ختم کرنا ہے. تو ہم جب پہنچ جائیں گے چند حضرات کہیے کچھ. ہاں ہاں دونوں ہو سکتا ہے، لیکن گرامر کے دونوں ہو سکتا ہے کہ بہت تم کم شکر ادا کرتے ہو، مگر چونکہ جو مخاطبن ہے نا اس پر سے یہ گرامر اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ جو ایمان کتنے لوگ لائے تھے؟ کم. جی، تو اکثر مفسرین نے ترجمہ یہی اختیار کیا ہے، قلیلم ما تشکرون. تو ایسی آیت سے میں توجہ دلاتا ہوں، بہرحال ذہن میں رہے، اور اگر کسی نے کر بھی دیا ہے ترجمہ ایسا تو یہ چیزیں تو اختلاف کی تو آپ جانتے ہیں. اب وہ یہاں پر بھی ہم نے بتلایا نا متخذل، ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں، وہاں پر بھی بعض مفسرین نے وہی یسوع مسیح کو لے لیا ہے. تو پس منظر یہ نہیں بتاتا ہے کہ اس سے مراد قریش ہیں، وہ بھی ضمن میں آ گئے. تو میں نشاندہی کرتا ہوں، باقی تو اختلاف تو رہیں گے. کہیے. جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، نہیں کرتے، تو ان کی صلاحیتیں سلب کر دی گئی ہیں یا ابھی بھی امید ہے کہ وہ پڑھیں؟ ہاں، وہ اصل میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ. ہمارا مسئلہ ہے کہ تلقین کرتے رہو، ادفع باللتی احسن. ان کا معاملہ ختم اللہ ہے یا کیا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے نا، وہ چونکہ معاملہ اللہ کے اور ان کے درمیان ہے. چونکہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کہا. تو کون لوگ تھے معلوم نہیں، یہاں تک کہ منافقین کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کو ذہن میں رکھیں، چونکہ ایک معاملہ اللہ کا اور بندوں کا ہے تو وہ اس کے سپرد ہے. اس لیے ہمارا کام، ہم کسی کے بارے میں ایسا فیصلہ نہ کریں. البتہ ہوا ہے فتح مکہ کے موقع پر کہ چند اشخاص کو، وہ اللہ کے رسول کو علم تھا کہ کعبہ میں گئے، پھر بھی انہیں گرفتار کیا گیا اور قتل کر دیا گیا. چونکہ وہ اللہ کو اس کا علم ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو یہ علم کا کوئی طریقہ نہیں ہے نا. چلیے ماشاء اللہ، اور کہیے. سمجھ گئے نا بات؟ جی. ہاں جی. جی جی ہاں جی 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 جی.
سوال سمجھ رہے ہیں ان کا؟ ابھی پہلے تو سوال کی وضاحت کریں نا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو رحمناہم، یعنی اگر ہم رحم کرتے، ہے نا، اور پھر رسول اللہ کے کلمات اور دعایا، تو یہ حقیقت ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، تو چھوڑنے سے مراد کیا؟ انہیں جھنجھوڑنا ہے. تو یہاں بھی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم رحم کرتے، حالانکہ رحم کیا کہ انہیں زندہ رہنے دیا، انہیں موقع دیا، تو رحم تو کیا. بالکل صحیح. چلیے، اب یہ چونکہ گزشتہ وقت بھی ہو چکا تھا تو وہ ماضی کا تتمہ تھا. جی ہو گیا؟ اور کچھ؟ چلیے، وائٹ دبائے نا. آج تو انہوں نے بڑا ڈسٹرب